معاشی عدم استحکام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوں چوں کا مربع جو ہے جس کا مشن صرف اور صرف اپنی چوری بچانے اور معیشت کو ڈبونے کے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ 4 ماہ پہلے جب یہ وفاق میں جمہوری حکومت کے خلاف سازش شروع کی گئی، اس دن سے آپ دیکھ لیں کہ معاشی تباہی کا آغاز اس دن سے شروع ہو گیا. عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو جی ڈی پی 5.97 پہ تھا، جو آج 3.5 ماہ میں 0.6% پہ آ گیا. پیٹرول اور بجلی کے جو نرخ ہیں وہ ہر روز ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے. جتنا بجائے اس کے کہ کوئی بہتر لائے عمل، کوئی بہتر پالیسیز دے کے عوام پہ پڑنے والا بوجھ جو ہے اس کو کم کیا جائے، ڈٹائی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ عوام کی مشکلات میں آئے دن جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے. ہم نے بار بار اس چیز کا جو ہے راستہ آگے بڑھنے کا، اس سیاسی اور معاشی عدم استحکام کو ختم کرنے کا فارمولہ رکھا کہ ان حالات سے نکلنے کے واحد راستہ جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن کے ذریعے ممکن ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ آئے دن نئے سے نئے بہانے تراش رہا ہے، ریاستی اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال کر رہا ہے. کل ایک بار پھر عمران خان صاحب نے قومی مفاد میں مشکل میں پھنسی اس گھڑی میں، مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے جو فارمولہ دیا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت کی صفوں میں سانپ سونگ گئے. وہ جو روز صبح شام کہتے تھے کہ سیاست سے بالا تر ہو کے سوچیں اور بیٹھ کے بات کرنے چاہیے، اب آج وہ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور مختلف الزامات آج بھی اسی طرح سے جاری ہیں. بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب نے اگر مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیا کہ آئیں بیٹھ کے آئندہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے جو اقدامات ضروری ہیں اس پہ باقی بھی جو مسائل ہیں اس پہ ہر طرح کے مسئلے پہ خان صاحب نے تو کہا کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن چونکہ پی ڈی ایم ٹولے کا مقصد صرف اور صرف اقتدار سے چپٹے رہنا ہے، لہذا آپ وہ مذاکرات سے بھی فرار کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی کوئی نہ پولیٹیکل کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ کوئی مورل اتھارٹی بچی ہے اقتدار پہ رہنے کے، ان کا ایک دن بھی رہنا ملکی مفاد میں نہیں ہے، معیشت کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نئے الیکشن کے انعقاد کے لیے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں مذاکرات کے حوالے سے ایک جو گرین سگنل دیا ہے، آمادگی کا اظہار کیا ہے، اس کو حکومتی حلقوں کی جانب سے بجائے ویلکم کرنے کے اب مزید نئی سازشوں کے لیے نئے من گھڑت بیانات اور الزامات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کہ جب 1/3 ملک جو ہے وہ اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور باقی جو عوام ہے وہ مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، صبح شام ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے کو یقینی بنائے. میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ باوجود محدود وسائل کے ہونے کے، میں نے جسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس شارٹیج ہے اس وقت پنجاب میں 1 ملین ٹن کی.
اور ہم نے وفاقی حکومت سے کہا کہ ہمیں جو ہے مہیا کی جائے، لیکن ان کے انکار کے باوجود پنجاب حکومت، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں، اور ان کی ہدایت پہ 64,000 ٹن گندم ہم بلوچستان کو جو ہے امداد کے طور پہ مہیا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی پنجاب حکومت جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اگر کردار آپ نے دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیں، وہاں پہ سیلاب زدگان سے جا کے پوچھیں کس طرح سے پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ریسکیو ٹیمز ہیں، پی ڈی ایم اے کی ٹیمز ہیں، ہمارے وزراء ہیں، وہ ہمہ وقت وہاں موقع پہ موجود ہیں۔ ریسکیو ریلیف کافی حد تک جو ہے مکمل ہو چکا، اور اب الحمدللہ ہم ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے، جو سڑکیں جو ٹوٹی تھیں، جو باقی جو سپلائی چین افیکٹ ہوئی تھی، اس کو ایڈریس کرنے میں ریہیبلیٹیشن کے اوپر باقاعدہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، ایویلویشن کی جا رہی ہے، تاکہ اس دفعہ لوگوں کا جو بھی فصلوں کا، مال مویشی کا جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جا سکے اور اس کے لیے اقدامات کیا جا سکے۔ جہاں تک سوال ہے یہ افواہوں کا، تو آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی جو اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا مسلم لیگ کاف کی، انہوں نے تمام قیادت نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کیا، اور اسی طرح تحریک انصاف کے تمام ممبران عمران خان صاحب کی قیادت پہ بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ اور ایسی افواہیں جو ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جن لوگوں کو سیاسی میدان میں شکست ہو چکی ہے، تو سیاست میں تو ہم عمران خان کا سامنا کر نہیں سکتے۔ 17 جولائی کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد تو اب میرے خیال میں دوبارہ ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ دوبارہ الیکشنز کی طرف جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار کے روز نئے سے نئے بہانے گھڑتے رہتے ہیں۔ 9 حلقوں کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جن 9 ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب بطور امیدوار اس میں آگے آئے، اس سے بھی یہ فرار حاصل کر چکے سیلاب کے بہانے، اور اب یہ اپنی تمام نااہلی اور نالائکی کو سیلاب زدگان کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا سر، یہ آپ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی نے پرویز الہی صاحب پر اور آپ کی تحریک انصاف نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس صوبے کا جو سب سے بڑا سرکاری افسر ہے چیف سیکرٹری پنجاب، ان کو آپ کی پنجاب حکومت پر اعتماد نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے 2 دفعہ وفاق سے درخواست کر دی ہے کہ وہ یہاں پر کام نہیں کرنا چاہتے۔ جو انسائڈرز خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف میں گجرات ڈویژن کا یا ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب نہیں لگا، میں نے باقی صوبے کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو یہ کوئی اختلافات ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ وہ سرکار کے ملازم ہیں، کوئی ہمارے ذاتی غلام تو ہے نہیں، یہ ان کی اپنی منشا ہے۔ اگر وہ کام وہ نہیں جائیں گے، کوئی نیا افسر آ جائے گا کام تو جہاں آپ دیکھ لیں مہینے ڈیڑھ میں پنجاب گورنمنٹ نے میرے خیال میں ہر طریقے سے ایک طرح سے سپورٹو رول رہا ہے، کوئی ایسا پریشر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کیونکہ پہلے جو خبریں آ رہی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ اب ہم نے جو جوڈیشل کمیشن بنا دیا انکوائری کے حوالے سے، اس سے پہلے جو 16 اپریل کو الیکشن ہوا، جو پارلیمنٹیرینز کے اوپر جو دھاوا بولا گیا، ان پہ جو مار پیٹ کروائی گئی پولیس کے گنڈوں کے ذریعے، تو ڈیفینیٹلی وہ انکوائری چل رہی ہے۔ کچھ معاملات ہو سکتے ہیں کوئی کسی خدشے کی بنیاد پہ اگر وہ نہیں کام کرنا چاہتے تو اور بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ کسی بھی افسر کے اوپر۔ جی صاحب، یہ بتایا کہ ابھی آپ کو آج جو پنجاب حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 3,000 میں مقرر کی ہے، لیکن آپ کے علم ہوگا کہ چند روز قبل جو ہے سندھ حکومت نے 4,000 مقرر کی ہے۔ تو یہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے کہ یہاں پنجاب سے سمگل ہو کر سندھ میں جاتی تھی گندم، آپ کے پنجاب میں گندم ایک یعنی کم ہے اور آپ پاک سے مانگ رہے ہیں، اب پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ سندھ سے مذاکرات کر لیتے ہو سکتے تھے، یا آپ ان کے برابر مقرر کر دیتے، یہ پھر دوبارہ سے اس بحران میں کودنے کی ضرورت کیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تمام پریشرز رہے، لیکن ہم نے پھر بھی جو پالیسیز تھیں وہ کسان دوست پالیسی تھی پی ٹی آئی کی ہمیشہ 3.5 سال کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارا ہدف اگر 3.5% تھا گروتھ، تو ہم نے 4.4% گروتھ حاصل کی زراعت کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے جو انپٹس ایگریکلچر انپٹس کی پرائسز بڑھی ہیں،
تو اس کے حوالے سے سامنے تمام کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ جو ہے قیمت کا تعین کیا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ کسانوں کو ہماری جس طرح ہماری پہلی بھی کوشش رہی ہے، چاہے وہ گنے کے کاشتکار ہیں، چاہے وہ گندم کے کاشتکار ہیں، کپاس کے ہیں، کہ ان کو جو ان کی فصل ہے اس کا صحیح ریٹ حق ان تک مل سکے۔ آٹے کی قیمت بڑھے گی تو اس پہ کیا آپ سبسڈی دیں گے؟ اس کو کیسے کنٹرول؟ نہیں، بالکل ہم پہلے بھی سبسڈی دے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس وقت ہم 1765 روپے کے حساب سے، حالانکہ گورنمنٹ کو وہ 3000 میں پڑ رہی ہے آج بھی، لیکن ہم 1765 روپے کے حساب سے جو ہے وہ آج بھی جو ہے فلور ملز کو دے رہے ہیں، تاکہ جو خاص طور پہ جو آبادی ہے، شہری آبادی ہے، ان کو ایک سبسڈائز ریٹ کے اوپر جو ہے۔ بڑی اچھی تجاویز دی ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ عمران خان صاحب بند گلی میں چلے گئے ہیں اور وہ پھر اس گلی سے کس طرح نکلنا چاہتے ہیں؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اس کا نام لے رہے ہیں چیئرمین الیکشن کمیشن، اور دوسرے کا کہتے ہیں میں بعد میں بتاؤں گا۔ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ ان سے 3 غلطیاں ہو جائیں اور پھر وہ کہیں گے 2 کے نام بعد میں بتاؤں گا؟ میرے خیال میں جس طرح خان صاحب نے 4 مہینے پہلے بھی ایک فارمولا دیا تھا سارے کرائسس سے نکلنے کا، انہوں نے ایک بار پھر بڑے کھلے دل کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت نے ہر حربہ استعمال کیا ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنانے کا، ہمارے ورکرز پہ تشدد کرنے کا، ان کو ہراساں کرنے کا، گرفتار کرنے کا، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت نے حالات بند گلی میں لے آئی تھی، بلکہ خان صاحب نے وہاں سے بند گلی کو کھولنے، وہاں ادھر سے ایک راستہ آگے نکلنے کا بتایا کہ دیکھیں اس وقت کوئی بھی آپ کسی بھی بڑے سے بڑے اکنامک جو اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی بھی فائنینشیل جو اینالسٹ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ معیشت جو ہماری دن بدن نیچے جا رہی ہے، جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کو روکنے کا یا اس کو سنبھالا دینے کا کیا فارمولا ہو سکتا ہے؟ تو اس کی ہر بندہ آپ کو جو چیز بنیادی جو مسئلہ بتائے گا کہ پاکستان میں جب تک یہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس دن 4 مہینے پہلے وفاقی حکومت کے خلاف سازش شروع ہوئی، اس دن سے آپ دیکھ لیں گے گراف آپ کا بالکل نیچے جا رہا ہے۔ 5.97 پہ جی ڈی پی گروتھ تھی، جس کو 3.5 مہینوں میں 0.6 پہ لے آئے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ روز جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے رونا پٹنا تو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو اتنے بڑے جگاتری جن کو 30-40 سال میں بار بار حکومتیں کرنے کا موقع ملا، آج تو سارے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو آج تو ان کے پاس بہترین اکنامک پالیسیز ہونی چاہیے تھیں، ان مسائل سے نکلنے کا حل ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے سامنے کہ ان کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ کل بھی جو ان کا وزیر خزانہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہماری جو قیادت ہے، جو وفاق میں بیٹھی ہوئی قیادت ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لہٰذا کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں۔ 10 لاکھ ٹن آپ نے لیے گندم وفاق سے، انہوں نے دینے سے انکار کیا ہے۔ 64,000 ٹن آپ بلوچستان کو دینے جا رہے ہیں، تو پنجاب کے پاس اپنے پاس کتنا اسٹاک ہے، کتنے دن چلے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کرائسس آ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اب اعلان ہونا باقی؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو معیشت کو جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ٹولہ پی ڈی ایم کا کے بیٹھا ہے نوسر بازوں کا، ان کا ٹارگٹ جو تھا، پہلا ٹارگٹ ان کا تھا کہ جمہوریت کو تباہ کیا جائے، جمہوری حکومت کے خلاف سازش کی۔ پھر انہوں نے جو دوسرا اہم جو ان کا تھا ٹارگٹ، اپنی چوری جو انہوں نے معاف کرائے۔ آج آپ کے سامنے آج وہ جو نیب کیسز کے جو انہوں نے جو تبدیلیاں کی تھیں، آج سے اس کا نفاذ ہو گیا، یعنی کہ آج سے تو ان کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بجائے کہ نئے الیکشن ہوں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جتنا زیادہ ٹائم مل سکے، یہ جو نئے قوانین نیب کے آئے ہیں اس کے مطابق یہ اب نئی جو ہے ڈاکے اور چوریاں کر سکیں۔ جو بات آپ نے کی کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ باوجود محدود وسائل ہوتے ہوئے ہم حالانکہ خود مشکل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مشکل حالات میں جو بلوچستان میں ہمارے پھنسے ہوئے پاکستانی بھائی ہیں، ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کے لیے جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم 64,000 ٹن گندم جو ہے ان کو مہیا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ کھانے پینے کی چیز بنیادی جو گندم کے حوالے سے، اور گندم کے سٹاکس جو پڑے ہوئے تھے وہ بھی افیکٹ ہوئے، باقی صوبوں میں خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں کافی پوری طرح سے افیکٹ ہوئے، تو اس لیے ہم نے یہ کیا۔ دو بات آپ کہہ رہے تھے، جو واقعی حکومت نے جو انکار کیا، ہم نے ان سے پہلے جب ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں جو ہے لوکل گندم دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو امپورٹڈ گندم آتی ہے اس کے اندر 80-20 کے حساب سے ریشو سے مکس کرنی پڑتی ہے، لوگ سے مشکلات ہو جاتی ہیں کافی زیادہ۔ تو یہ جو ستیلے پن کا رویہ اختیار کریں گے، باقی 3 صوبوں کو دے رہے ہیں وفاق والے، ہمیں دینے سے انکار کر دیا، اور ہمیں انہوں نے ایک لمبی تاریخ دے دی کہ جی آپ کے لیے تو ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی۔ تو وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہمیں جو آج ہے
اور ہمیں باقی صوبوں کو وہ دے رہی ہے وفاق، اور پنجاب حکومت کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ انتہائی جو ہے شرمناک رویہ ہے۔ اچھا چیف صاحب، ایک سٹیٹمنٹ دی ہے خان صاحب نے، جس کو آپ سب لوگ کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے مذاکرات کریں، جو خان صاحب نے کہا ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کل مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سرور نے کہا کہ جس طرح کے حالات ہیں ملک میں اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے پورے ملک میں، اور جو پارلیمنٹ کی مدت ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے۔ تو ان کا جو وہ وفاقی حکومت کا تو کہتے ہیں نا پنجاب کے سنجیاں انجن گلیاں تے مرزا یار کندھا ہی پھرے، ان کی تو یہی خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹائیں، جبکہ حالانکہ عمران خان کے بغیر جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف یہاں پہ پھر چور اور ڈاکوں کا راج ہی رہ جائے گا، اور جو پہلے یہ کرتے رہے آپ کے سامنے کہ آپس میں جو ہے میوزیکل چیئر ان کی چل رہی تھی، انہوں نے اور باریاں لگائی تھیں آپس میں، تو اس وقت اگر ان چوروں ڈاکوؤں کے سامنے اگر کوئی سیسا پلائی دیوار کھڑا ہوا ہے، ان کو سب سے بڑا کوئی تھریٹ ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی۔ اس لیے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا اور خان صاحب نے بھی بار بار کہا، جس وقت کچھ کل دوبارہ ایک چینل کی طرف سے بڑا اس کو سنسنی پھیلانے کی کوشش کی کہ شاید انہوں نے کہہ دیا کہ دے دیا، وہ اس وجہ سے جو چند دن پہلے بھی انہوں نے وہی بات انہوں نے کل دوبارہ سے کی، صرف تھوڑا سا الفاظ میں تھوڑا سا فرق تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ جو اہم امپورٹنٹ عہدے ہیں ان پہ اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ ہونی چاہیے، اور اپوائنٹمنٹس کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت جو ٹولہ بیٹھا یہ وہ ٹولہ ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اپنے معزز جج نے لکھا کہ یہ سیسلین مافیا اور گاڈ فادرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طاقت اور دولت کے نشے میں نہ صرف ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا بلکہ پاکستان کے ہر ادارے کو پہ شب خون مارتے رہے۔ پاکستان کے ادارے آپ کے سامنے جب نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اگر کوئی عدالتی کارروائی ہوتی تھی تو کس طرح سے مریم نواز، رانا ثناءاللہ جو ہے میڈیا پہ آ کے کس طرح سے جو ہے دھمکیاں دیتے رہے، کس طرح سے ہرزہ سرائی کرتے رہے، کس طرح سے رانا ثناءاللہ کی آج صبح مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا، بڑا کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جج نے اگر شہباز شریف کے خلاف کو نااہل کرنے کی یا کوئی ایسی کوئی کارروائی کی تو ہم جو ہے ججز کا محاصرے کی بات کرتے رہیں، ہم تحریک انصاف تو کسی آپ نے لیڈر نے کوئی ایسی بات نہیں سنی، اس لیے کیونکہ ہم ایکچولی ہم احترام کرتے ہیں اداروں کا، ہم آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں، ہماری ساری جدوجہد اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، یہ فرق بھی آپ کے سامنے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایسے چور ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوں تو ان کے ذریعے کسی بھی عہدے کی جو ہے اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، تب تک چیزیں جو ہے اسٹیٹس کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، جب نئی حکومت فریش مینڈیٹ لے کے آ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے وہ آ کے جب ایسے جو ہے اپوائنٹمنٹس کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کریڈیبلٹی بھی بہتر ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ متضاد اطلاعات ہے کہ پہلے مانے نہیں تھے پی ٹی آئی والے، اب مان گئے ہیں، عمران خان کی جو سابق امریکی سفیر ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ایجنڈا کیا تھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملاقات جو تھی ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ عمران خان خود تنقید کرتے رہے کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ امریکی سفیر سے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں، اب یہ کیوں ملے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو فورن پالیسی ہمیشہ سے بڑی واضح رہی ہے کہ اس میں ہماری ٹاپ پرائورٹی جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہے، ملکی مفاد کا تحفظ اور اس کو سرو کرنا۔ ہماری کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، ہاں البتہ جو پالیسیز جب بھی کسی بیرون ملک سے کوئی ایسی پالیسی یا کوئی چیز جو افیکٹ کرے ہمارے قومی مفاد کو، ہم نے ہمیشہ اس کو کنفرنٹ کیا ہے، اپوز کیا آپ کے سامنے۔ جب یہاں پہ ڈرونز کے ذریعے حملے ہو رہے ہوتے تھے، جب یہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی تو سب سے زیادہ ہم نے فرنٹ لائن پہ عمران خان صاحب ہی تو سب سے زیادہ اوپنلی اس کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے اور اس کے اوپر اپنا آلٹرنیٹ جو ہے اس پہ جو ہے اس کا حل بھی کیا۔ تو میل ملاقاتیں تو جو ہے سب سے رہتی ہیں، اور ہم نے بڑا واضح کہا کہ ہم جو ہے دوستی پہ بلیو کرتے ہیں، غلامی پہ بلیو نہیں کرتے۔ موجودہ آرمی چیف اور چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نتائج قبول کرے گی یا پھر بھی اعتراض اٹھائے گی؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے صاف شفاف الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں تو وہ بات ہی اسی پہ بات ہونی ہے کہ الیکشنز کو ہم صاف شفاف اس کا انعقاد کیسے یقینی بنائیں گے،
اور وہ تبھی ہوگا کہ جب بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کریں گی. ہماری ڈیفینیٹلی ریزرویشن ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے کہ الیکشن کمیشنر جب باوجود کہ عدالت نے حکم دیا کہ تمام بڑی جماعتوں کے جو فنڈنگ کیسز ہیں ان کو ایک ساتھ سنا جائے, لیکن تحریک انصاف کا ایک فیصلہ دے کے اس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, جبکہ جنہوں نے پرچیاں دی ہیں تحریک انصاف نے تو جو ہے اپنا پراپر آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیے ہیں, 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا دیا ہے. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے وہی حرکت کی ہے جس طرح وہ مولانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ فنڈنگ کا حساب دیں گے, تو انہوں نے کہا ہماری تو غیبی امداد آتی ہے, اور غیبی امداد کا تو کوئی جو ہے حساب کتاب ہوتا ہی نہیں. تو اپنی دفعہ تو ان کا یہ حال ہے. تو جب یہ حالات ہوں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کا ایجنڈا جو ہے صرف اور صرف اپنی چوری بچانا اور معیشت کو ڈبونا ہے. ورنہ کوئی آپ بتا دیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں کوئی ان کا وزیر, کوئی مشیر, کوئی وزیر اعظم کسی نے آ کے بتایا ہو کہ جی میرے پاس یہ فارمولہ ہے, میں اگلے مہینے 2 میں جو ہے معیشت کو جو ہے بہتر کر دوں گا. یہ ہمیں انہوں نے ٹرک کی بتی پیچھے 1 مہینے سے لگا کہ IMF کا بس ڈیل ہو گئی, تو پتہ نہیں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. آپ کے سامنے IMF سے بھی پیسے مل گئے, لیکن ڈالر پھر بھی نہیں رک رہا. ڈالر روز 3-4 روپے اوپر جا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کانکریٹ کوئی اکنامک پالیسیز ہے ہی نہیں ان کے پاس. اور ان کے تو اپنے وزیر جو ہے وہ جو ہے فائنانس منسٹر نے کہا کہ جی ہمارے کیونکہ لیڈرشپ کو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے ان کے. تو کیوں دے گا کوئی پیسے جب پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ نوسر بازوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے کرپشن بھی کی ہے اور اپنے ہی ملک جو لوٹ مار بھی کرتے رہے, اور اس کے بعد جب عدالتیں جب ان کو بلا کے پوچھتی ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. جبکہ عمران خان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے 40 سال کا حساب دیتا ہے جا کے عدالت کو, اور جا کے جو ہے اس کو وہاں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. NRO تو ان کو ضرورت ہے جو 3.5-4 سال مانگتے رہے ہمارے سے, اور اس کے بعد ابھی جو جس طرح سے انہوں نے نیب کیسز میں جو چینجز کیے ہیں لاز میں نے آپ کو بتایا آج سے وہ امپلیمنٹیشن جو ہو رہی ہیں, تو یہ NRO 2 ہی تھا. اسی کے لیے تو 3.5-4 سال یہ روتے پڑتے رہے, اور ان کا جو اتحاد ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا. نظر بتائیے گا کہ عمران خان کے ٹیلی فون کے لیے وہ نشر کر دیجیے, کل پورا انٹرویو چل گیا, یہ مذاکرات ابھی ہونے ہیں یا ہو گئے ہیں؟ دیکھیں 2 دن پہلے بھی شہباز شریف نے کہا کہ جناب سیاست سے بالا حالات ایسے ہیں کہ ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کے مل کے کام کرنا چاہیے. تو اگر واقعی وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ ان کے کال آف فیم میں اگر تضاد نہیں ہے تو ان کو تو آج صبح اٹھتے ساری سب سے پہلے جو ہے انوائٹ کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو کہ آئیں معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں, بیٹھیں آپ جو اپوزیشن پارٹیز کے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو سیلاب زدگان کے لیے بھی کانفرنس کی گئی تھی, اس میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کی 2 بڑی صوبائی حکومتیں پہلے دن سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں, ان کو اس کانفرنس میں نہیں بلایا گیا. تو اس سے بھی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے کال آف فیم میں تضاد ہے, ان کی صرف منافقانہ پالیسیز کی وجہ سے کی سزا جو ہے وہ آج عوام بھگت رہی ہے. تھینک یو.